نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا۔ یہاں پر آخری جو الفاظ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس پر ایمان لاتی ہوں۔ اب یہ قصہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب اس میں آگے یہ نہیں ہے کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیا یا نہیں کیا، قرآن نے آگے بیان نہیں کیا، تو اس لیے ہم نے اپنے طرف سے بیان نہیں کرنا۔ قرآن نے یہاں آ کے ختم کر دیا قصہ کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ آج دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی سمود کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا دعوت دی؟ شرک چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان لیتے، لیکن وہ 2 گروہ بن گئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ 2 گروہ سے مراد یہ کہ کچھ تو ایمان لے آئے اور جو ایمان نہ لائے ان سے لڑنے لگے، بھئی تم کیوں ایمان لے کر آئے؟ تو فرمایا کہ وہ اچانک 2 گروہ بن کے لڑنے لگے، اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ جو عذاب کا تم کہتے ہو کہ تمہیں عذاب آئے گا تو وہ کدھر ہے، وہ ہونا چاہیے۔ قالوا، دوسری مقام پہ اللہ پاک فرماتے قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ تو یہاں جواب اللہ پاک نے قال یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اچھائی سے پہلے برائی کیوں مانگتے ہو؟ اچھائی تو یہ کہ ایمان لے آؤ، اور برائی تم کہتے ہو کہ عذاب آ جائے، تو عذاب تو برائی ہے، تمہیں اچھائی مانگنی چاہیے۔ تم اچھائی سے پہلے کیا مانگ رہے ہو؟ عذاب مانگ رہے ہو، برائی مانگ رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ تمہیں بخش دیتا اور تمہارے اوپر رحم کرتا۔ پھر انہوں نے کہا قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اے صالح علیہ السلام، آپ اور آپ کے ماننے والے یعنی مسلمان
ان کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طیرنا بقوم، طیرنا پرندے کے اڑنے کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ پرندہ صبح کے وقت اڑاتے تھے اور اس سے شگون لیتے تھے۔ اگر دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے ہمارا کام ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو کہتے کام۔ فرمایا کہ یہ اس کو شگون سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ یہ نحوست ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ۔ تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا، قال طائرکم عند اللہ، نحوست تمہارے اندر ہے اور اللہ اس کو جانتے ہیں۔ نحوست تو کفر ہے، میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور تم کفر پہ ڈٹے ہوئے اور کہتے ہو نحوست پیغمبر کے ساتھ ہے۔ تو نحوست ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، کفر کے ساتھ ہوتی ہے، اسلام کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ گھر بڑا منحوس ہے، یہ انسان بڑا، یہ عورت بڑی منحوس ہے، یہ جو ہم بہو لے کر آئے بڑی منحوس ہے۔ نحوست جو ہے نا ہمیشہ ہمارے اعمال کے اندر ہوتی ہے، انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ انسان جب برے عمل کرتا ہے تو وہ نحوست ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسے انسان کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم آزمائی ہوئی قوم ہو۔ وکان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور اس بستی میں جس میں صالح علیہ السلام آئے تھے، اس بستی کا نام تھا حجر۔ آج یہ سعودی عرب کی ایک سائٹ پہ ہے، یہ جو آج کل جنگ ہو رہی ہے اسی علاقے میں یہ حجر ہے۔ تو اس میں 9 بدماش رہتے تھے، بڑے بڑے بدماش۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 بدماش رہتے تھے۔ اب دیکھو جو لوگ بدماشی کرتے ہیں وہ پھر مشہور ہو جاتے ہیں۔ آج کل بھی ہے نا کہ فلاں بدماش ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو اس بستی میں بھی 9 ایسے آدمی تھے جو کہ بدماشی کے اوپر مشہور تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو کہ زمین میں فساد مچاتے تھے، وَلَا يُصْلِحُونَ، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ جس کا دیکھا پکڑ کے کھا لیا، پکڑ کے ذبح کر لیا، پکڑ کے مار دیا۔ تو یہ 9 بدماشوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ پتھر سے اللہ نے معجزے کے طور پہ پیدا، پیچھے آپ سن چکے ہیں، ان 9 بدماشوں نے اس اونٹنی کو ایک عورت کی خاطر قتل کر دیا۔ عورت تھی، اس کی بھیڑ بکریاں تھی، اونٹنی پانی زیادہ پی جاتی تھی، تو وہ عورت کہنے لگی ان سے کہ اپنی ایک بیٹی تمہیں دے دوں گا اور تم اس اونٹنی کو ختم کر دو۔ تو ان 9 آدمیوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ شہر میں 9 آدمی تھے بدماش، اور وہ کیا کرتے تھے؟ فساد کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مار دیں گے، اس اونٹنی کو، اور یا مسلمانوں کو بھی مار دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ قالوا تقاسموا باللہ، پھر ہم اللہ کی قسم اٹھائیں گے کہ لنبیتنہ واہلہ، کہ جب تمہارے اس اونٹنی کو قتل کیا جا رہا تھا یا تمہارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو ہم تو وہاں نہیں تھے۔ ثم لنقولن لولیہ، ہم ان کے رشتہ داروں کو کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، یہ جب ہلاک اونٹنی ہوئی یا لوگ مارے گئے ہم نہیں تھے وہاں، ہم اس وقت وہاں۔ اور پھر کہا کہ ہم ایک تو یہ کہیں گے، قسمیں کھائیں گے، اور ان کے رشتہ داروں سے کہیں گے کہ ہم وہاں نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم کہیں گے کہ ہم تو سچے ہیں۔ اب دیکھو یہ سچائی بدماش بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہیں کہ ہم سچے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ برے سے برا آدمی بھی کہے کہ میں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں۔ تو کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم ایک تو قسم کھائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ ہم نے تو ہلاک نہیں کیا۔ تو اس طرح انہوں نے کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک تدبیر کی، تدبیر کرنا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی تدبیر کی۔
اللہ کی تدبیر سب سے اوپر ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر وہ بہت اونچی ہوتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور سمجھتے نہیں تھے۔ پھر اللہ پاک فرماتے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھو ان کے مکر کو، اس کا کیا انجام ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے اس قوم کو اور ان لوگوں کو سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ تو عذاب آیا، چیخ آئی، فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، اور اس طرح یہ سارے لوگ، تو اللہ پاک فرماتے پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے آج ان کے گھر گرے ہوئے ہیں، الٹے پڑے ہوئے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس میں تو علم والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو اللہ سے ڈرتے رہے، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو یہاں تک یہ صالح علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں آیا کہ انہوں نے دعوت دی، نہیں مانا، اور فرمایا کہ پہلے تم برائی کو طلب نہ کرو اچھائی سے پہلے، اور کہا کہ منحوس، پیغمبر کو منحوس کہا۔ منحوس انسان نہیں ہو، جگہ نہیں ہوتی، علاقہ نہیں ہوتا۔ نحوست کیا ہوتے جی؟ ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر اونٹنی کو قتل کیا، اللہ کا عذاب آیا، 9 بدماشوں کا ذکر بھی۔ تو ایک آدمی اپنے آپ کو بدماش مشہور کراتا ہے، تو اس نے کل جواب بھی دینا جی۔ تو اگر بدماش مشہور ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ وہ بدماش تھے، تو ہلاک ہوئے، اور باقیوں کو اللہ پاک نے نجات دی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم